السلام علیکم دوستو، چودھری رضوان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک مین کامن کوسچن تھا جو سوسائٹی میں بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، اور بالخصوص ہم وکلاء کو ڈیلی بیسس پر اس کوسچن کے حوالے سے جو مرد حضرات ہیں وہ کالیں کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو پھر ہم نے تھورلی اس کو ٹیلی فون پر سمجھانا ہوتا ہے بہتر طور پر اور آسان فہم الفاظ میں۔ نہ ہی کسی جگہ پہ یہ والا لیکچر موجود تھا کہ ایک عام شخص جو ہے اس چیز کو سمجھ لے۔ ایک مس پرسیپشن پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ہر جگہ پر یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، اور ہر ایک جگہ پر جو ہی بات ہوتی ہے دوسری شادی کی، سب سے پہلے یہ کوسچن جو ہے رائز کرتے ہیں کہ جی کیا آپ نے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے؟ جس وجہ سے جو مرد ہے وہ ڈر جاتا ہے، نہیں جی میرے پاس دوسری بیوی کی شادی کے لیے اجازت موجود نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے، پھر قانونی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام جو ہے وہ آپ کو جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہ دوسری شادی سے روکتا نہیں ہے، بلکہ ایٹ اے ٹائم 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو ایک مین اس میں اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت ایک قانون بنایا گیا ہے کہ آپ نے تب ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ عدل کے ساتھ چل سکیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو دونوں کے ساتھ عدل کے ساتھ چلنا ہے، دونوں کو ایک جیسے حقوق دینے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ پھر آپ 4 شادیاں کر رہے ہیں اور چاروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے اور اس چیز کا خطرہ ہے کہ پہلی والی کے جو رائٹس ہیں وہ انفرنج ہو سکتے ہیں، تو ایسی شادی کو ناجائز قرار دیا گیا اسلام میں بھی۔ یہ شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ یعنی کہ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ کئی مرد جو ہے بیوی سے لڑائی کے بعد یا دیگر ایسے کوئی ان میں کلیشز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں اس پہ دوسری بیوی لے کے آؤں گا، سوتن لے کے آؤں گا، اور اسے مزہ چھکاؤں گا کہ اسے پتہ چلے کہ سوتن کا غم کیا ہوتا ہے، سوتن کا روگ کیا ہوتا ہے، اور میں اس سے بدلہ لوں گا۔ یعنی کہ یہاں پر ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس شخص نے اب اس پہلی بیوی کے جو ہے وہ رائٹ انفرنج کر دینے ہیں، یعنی اب اس کے جو حقوق ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو یہ شادی جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اب ایک اور کوسچن جو ہے یہ میں نے فیس بک پر ایک دفعہ ایک کوسچن دیکھا، ایک بندے نے پوسٹ اپڈیٹ کی ہوئی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جی حضرت علی کو کیوں دوسری شادی سے منع کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں منع کیا؟ تو اس کا جواب آپ کو بتاؤں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حضرت مولا علی سے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں یہاں پر اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ابو جہل جو ہے وہ دشمن ہے، تو نبی کی بیٹی اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتی، تو وہاں پر حضرت مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن کسی بھی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو دوسری شادی سے منع نہیں کیا۔ اس کے بعد جب حضرت فاطمہ بی بی کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت مولا علی کی 4 شادیاں تھیں، اور جب حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی تو یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی کی 4 بیویاں تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی مرد کو 4 شادیاں کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یکساں اس کو حقوق دینا اسلام نے یہ بتایا، اور عدل کرنا۔ لیکن عدل کیسے کرنا؟ کہ ایک ہی جیسے عدل کرنا۔ جیسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، تو اس نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی، تو دوسرا شخص جو ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یار یہ علامہ صاحب نے جو ہے یہ 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو کیا یہ چاروں کے حقوق یکساں پرووائڈ کرتے ہیں؟ چاروں کی حقوق جو ہیں یہ ایک جیسے دیتے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا بالکل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے ان کو جو ہے حقوق دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک دن انہوں نے ایک بیوی کو مارا، دوسری بیوی کو مارا، اور تیسری بیوی کو مارا۔ تو ایک بیوی جو تھی وہ چھت پر روٹیاں پکا رہی تھی، تو علامہ صاحب جو ہے باقاعدہ اس بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پہ گئے اور چوتھی کو بھی مارا، یعنی کہ اس میں چاروں کے انہوں نے رائٹس جو ہے وہ پورے کیے۔ تو ایسے حقوق نے پورے کرنے کے، ایک کو مارنا ہے تو پھر چاروں کو مارنا ہے۔ حقوق پورے کرنے کا مطلب ہے کہ عدل کے ساتھ ان سب کو ایک جیسا، اگر کپڑے دینے ہیں تو ایک جیسے، کھانا دینا ہے تو ایک جیسا۔ اور اس میں باقاعدہ اگر مرد جو ہے، یہ ایک بہت خوبصورت بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مرد اس میں باقاعدہ اقرار کرے کہ ہاں میں اپنی دوسری بیوی کو
بالکل یکساں جو ہے اس میں حقوق دوں گا، ایک جیسا عدل کروں گا، ایک کے ساتھ ایک رات، دوسری کے ساتھ دوسری رات، ایک کو یہ والا کپڑوں کا جوڑا دوں گا تو دوسری کو بھی دوں گا، ایک جیسا کھانا دوں گا۔ تو اسلام نے ایسی شادی کی ترغیب دی ہوئی ہے، اسلام ایسی شادی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن میں تو ایک بیوی کے بارے میں بعد میں بتایا گیا، پہلے دو بیویوں سے سٹارٹ کیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک نیک شوہر جو ہے اس کو ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ زیادہ عورتوں کے ساتھ پسند فرمایا گیا۔ لہذا اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مرد کو جو ہے اگر وہ عدل کے ساتھ 2 شادیاں کرتا ہے تو اس کو بالکل اس میں اجازت ہے۔ اب لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ کیا لیگل پوائنٹ آف ویو سے مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو بالکل ضرورت نہیں ہوتی مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت۔ مسلم فیملی آرڈیننس ہے، اس کی سیکشن 6 پولی گیمی اس کو کہا جاتا ہے، ڈوئل میرج کہا جاتا ہے کہ 2 شادیاں یا 2 بیویاں، ایک سے زائد بیویاں۔ اس کی سیکشن 6 کیا کہتی ہے پولی گیمی کی، کہ کیا اس میں یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ ایک مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہوگی؟ تو بالکل کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک مس پرسپشن ہے جو ایک سوسائٹی میں پھیلائی گئی ہے، اور کامن ورڈز میں جب اس کو یوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لی ہے؟ بیسیکلی وہاں پر جو بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا کہ کیا آپ نے ثالثی کونسل سے اجازت لی ہے۔ اب ثالثی کونسل سے اجازت لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ثالثی کونسل میں سب سے پہلے آپ نے ایک درخواست دینی ہوتی ہے ثالثی کونسل کے چیئرمین کو، اور اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ انیکس کرنا ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ لگانا ہوتا ہے، اور ایفیڈیوٹ میں وہ تمام تر وجوہات لکھنی ہوتی ہیں جس وجہ سے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اسلام میں دوسری شادی کرنے کے لیے کسی بھی طور پر آپ کو کوئی شرائط نہیں بتانی ہوتی اور وجوہات نہیں بتانی ہوتی، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق آپ کو دوسری شادی کرنے کے لیے جو ثالثی کونسل سے اجازت لینی ہوگی اس میں آپ نے درخواست کے ساتھ ساتھ ایفیڈیوٹ میں وہ تمام تر وجوہات لکھنی ہوتی ہے۔ پھر ثالثی کونسل میں جب درخواست چلی جاتی ہے تو ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ بیوی کو نوٹس کرتا ہے، نوٹس کر کے دونوں کو سمن کر کے طلب کرتا ہے اپنے پاس، دونوں میاں بیوی دونوں فریقین اس کے پاس آتے ہیں۔ تو ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس درخواست کو میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا اسے میں نے ڈکلائن کرنا ہے، میں نے اسے ڈسمس کرنا ہے۔ ثالثی کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے دونوں فریقین کو سن کر اور اس فیکٹس کو دیکھ کر کہ یہ کس وجہ سے دوسری شادی کر رہا ہے اور کیا اسے دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے اور وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کو بیوی کے بجائے ثالثی کونسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک مین چیز آپ یاد رکھیں، کئی لوگ جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں کچہری میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلی بیوی سے اجازت لے رکھی تھی، اس کے باوجود اس نے جو ہے کیس کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ ثالثی کونسل سے ہٹ کر ایک پرائیویٹ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں بیوی کے ساتھ اور الگ اس سے ایک سٹامپ لکھوا لیتے ہیں، اس پہ اجازت نامہ لے لیتے ہیں، تو وہ تب تک ویلڈ ہے وہ سٹامپ کہ جب تک بیوی اس کو چیلنج نہیں کرتی۔ اگر آپ اس سے بغیر ثالثی کونسل کی اجازت کے باہر ایک سٹامپ لکھوا لیتے ہیں کہ جس پر وہ آپ کو اجازت دے دیتی ہے اور بعد میں وہ بیوی جو ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیتی ہے اور آپ کے خلاف زیر دفعہ 6 مسلم فیملی آرڈیننس زیر دفعہ 6 کا دعویٰ آپ کے خلاف دائر کر دیتی ہے، تو عدالت کا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ نے ثالثی کونسل سے اجازت لی تھی؟ ثالثی کونسل نے آپ کو سرٹیفکیٹ دوسری شادی کا جاری کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا تو آپ کو مسلم فیملی آرڈیننس زیر دفعہ 6 کے تحت 1 سال کی سزا بھی عدالتیں دے سکتے ہیں، جو عمومی طور پر 1 ماہ دیتی ہے عدالت، یا 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیتی ہے۔ آپ نے دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ تو آپ کو یہ کنسیپٹ آج کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو 2 شادیاں اس کی اجازت کے لیے بیوی کی ضرورت اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔